بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب قال حدثني خميل النافع عن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من السعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. اس حدیث پاک میں تین باتوں کا ذکر ہے اور بڑی ایسی باتیں ہیں جس کے بارے میں انسان عام طور پر جانتا نہیں ہوتا اور انسان عام طور پر ان کو خالصتاً دنیاوی کام سمجھ رہا ہوتا ہے اور کبھی اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ چیز اللہ کے نبی کو پسند ہوگی یا ناپسند ہوگی. ہمارے دین نے ہماری ایسی ہر چیز کی رہنمائی کی ہے، ہمیں سمجھایا ہے. حضرت نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نافع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کی خوش بختیوں میں سے یہ تین باتیں ہیں. نمبر ایک، اسے دنیا میں وسیع مکان ملے. نمبر دو، اس کو نیک ہمسایہ ملے. اور نمبر تین، کہ اس سے پسندیدہ سواری مل جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کی خوش بختیوں میں سے یہ باتیں ہیں. نمبر ایک، اسے دنیا میں وسیع مکان ملے. نمبر دو، نیک ہمسایہ ملے. اور نمبر تین، پسندیدہ سواری مل جائے. یعنی یہ تینوں چیزیں کسی خوش نصیب کو حاصل ہوتی ہیں کہ اسے دنیا میں اللہ وسیع مکان عطا فرمائے جو خوب کھلا ہو اور ہوادار ہو اور چاروں طرف سے تازہ ہوا اس کو لگتی ہو، دینی اور دنیاوی کاموں میں سہولت ہو اور یہ کام سہولت سے ادا کر سکے، تعلیم و تربیت کا کام بھی مناسب طریقے سے پورا ہوتا رہے. ایسے مکان کو من جملہ سعادت شمار کیا جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حرام مال سے ایسا مکان بنایا جائے، حرام مال سے ایسا مکان بنا کے اوپر لکھ دیا جائے ھذا من فضل ربی، کہ یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے. یعنی ایک تو حرام مال کا مکان بنایا اور اوپر سے آیت اور قرآن کی آیت بھی لکھ دی، یعنی اللہ کا فضل ہے. حرام مال کبھی اللہ کا فضل نہیں ہو سکتا. تو یہاں سے اتنی سی بات سمجھ لیں، وسیع مکان بنانا یعنی اچھا اور کشادہ گھر بنانا جس میں اپنی سہولیات ہوں، اپنی آسائش ہو، یہ کوئی منع نہیں ہے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ سفر کے لیے جا رہے تھے تو کسی سے کہا کہ بھی میری ٹکٹ کروا دو، تو اچھی گاڑی کی ٹکٹ کروانے کا فرمایا. تو ایک صاحب نے کہا کہ حضرت یہ تو فضول خرچی نہیں ہو جائے گی کہ جب سستی ٹکٹ سے آپ کراچی پہنچ سکتے ہیں تو آپ کو مہنگی ٹکٹ کرانے کی تو ضرورت نہیں ہے، تو یہ فضول خرچی ہوگی، کام تو ہو گیا. فرمایا کہ ہر وہ چیز جو کہ سہولت کے زمرے میں آئے وہ چیز حلال ہے اور اس حلال پر پیسہ خرچہ کرنا یہ بھی صدقہ ہے. کہ اب آپ اپنی جان کو کھپا کے ایک گھٹیا سواری پہ جائیں گے اور اس کے بجائے آپ پیسے لگا کے ایک اچھی سواری استعمال کریں تو وہ پیسہ آپ اپنی جان پر لگائیں گے، اور اپنی جان پر لگانا یہ جان کی اولین ذمہ داری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بہت عبادت گزار جن کی شادی کو 8 روز ہوئے تھے، تو سیدنا عمر بن خطاب نے پوچھا اپنی بہو سے کہ بیٹا کیسے دن گزر رہے؟ تو فرمانے لگی کہ ماشاءاللہ بہت عبادت گزار ہے آپ کا بیٹا، پوری رات عبادت میں کھڑا رہتا ہے. تو انہوں نے تو تعریف کی، لیکن سیدنا عمر بن خطاب سمجھ گئے کہ یہ بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا. چنانچہ کان سے پکڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے. ہمارے یا رسول اللہ اسے سمجھائیے. تو آپ نے فرمایا کہ ان لزوجک علیک حق ولنفسک علیک حق، ان لنفسک علیک حق ولزوجک علیک حق، کہ سب سے پہلے تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیرے نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اور تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر، یعنی تیرا نفس مطلب تمہارا جسم کا، تمہاری آرام و راحت کا تمہارے اوپر حق ہے، اس کو پورا کرو. تو جس کے پاس جتنی سہولت ہے اس سہولت ایسا نہیں کہ ادھار لے لے کے جی مجھے تو جہاز بھی جانا، جہاز سے نیچے تو میں اتر نہیں سکتا، اور اچھی سواری کو اللہ کے نبی نے پسند فرمایا، لہذا ہاذا دول، فرمایا کہ یہ تو دریا کی طرح بھاگتا ہے تمہارا گھوڑا. انہیں بہت اچھا تعریف فرمائے اچھی سواری کی. تو اچھی سواری کو تو اللہ کے نبی نے پسند فرمایا، لہذا
اچھی سواری اس کے لیے پسندیدہ ہے جس کے پاس اس کے مطابق رقم ہو. ایسے نہیں کہ قرضے لے کے اور اپنے اوپر قرضے چڑھا کے یا دوسروں کا حق مار کے اچھا مکان بنایا جائے. یہ مطلب اس حدیث کا نہیں ہے، اور یہ معنی کوئی نکالے تو انتہائی غلط معنی نکالے گا، اپنی طرف سے غلط تعویل کرے گا. لہٰذا اتنی سی بات سمجھ لیں. دوسری بات، اس کے بعد فرمایا کہ جس کو نیک ہمسایہ مل جائے تو اپنے ہمسائے کا حال خیر خواہی والا ہونا چاہیے. ہمسائے کے حوالے سے بہت سی روایات پیچھے بھی گزر چکی ہیں اور آگے بھی بہت سی روایات آ رہی ہیں. اور پھر تیسرا فرمایا کہ جس کو پسندیدہ سواری مل جائے، اس میں بھی ساری وہی باتیں ہیں. اس لیے کہ سفر بھی ایک انسان کی زندگی کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کرو، سفر سے تمہیں علم حاصل ہوگا، سفر سے انسان کی نظر میں وسعت پیدا ہوتی ہے، سفر میں اس سے انسان کے دل میں وسعت پیدا ہوتی ہے، سفر کے اندر انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. انسان کا آدھا علم اس کے سفر پر محیط ہے. آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ جو پاکستان سے باہر ممالک میں رہتے ہیں تو وہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ چونکہ باہر ملکوں میں رہتے ہیں تو اس وجہ سے وسیع ذہن ہے، یہ بات نہیں ہوتی. ورنہ تو ان ممالک کے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نظر اتنی تنگ ہوتی ہے کہ جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمارے ایک جھونپڑی میں رہنے والے کی نظر اس سے زیادہ وسیع ہوگی جتنی نظر ان لوگوں کی گھٹیا ہوتی ہے. یعنی بچوں کی آواز ان سے برداشت نہیں ہوتی، اور بچوں کا چیخنا ان سے برداشت نہیں ہوتا، بچوں کی خوشی ان سے برداشت نہیں ہوتی، بچوں کا وجود ان سے برداشت نہیں ہوتا. ہمارے ایک ساتھی ان کو کہنے لگے، ایک صاحب، کہ تم شادی شدہ ہو؟ کہتا ہے جی ہاں میں الحمدللہ شادی شدہ. کہتا ہے اولڈ فیشن ہے، شادی تو پرانا فیشن ہے، ابھی تو نیا فیشن ہے کہ بس بغیر شادی کے ایک دوسرے کے ساتھ رہو. انا للہ. یعنی ایسی فضول قسم کی سوچیں، گھٹیا ترین سوچیں، جو ہماری نظر میں گھٹیا ان کے نظر میں تو اعلیٰ ترین ہے، لیکن انتہائی تنگ نظری، خود غرضی کو کہتے ہیں، یہی سمجھداری ہے. تو بہرحال سفر کے اندر اللہ نے علم کو رکھا ہے. باقی انسان محض ایک کمرے میں بیٹھ کے جتنا مرضی پڑھ لے، اس کے علم میں وسعت پیدا نہیں ہوتی جب تک کہ وہ لوگوں سے نہیں ملے گا، مختلف طرز کے لوگوں سے ملے گا، مختلف نسب کے لوگوں سے ملے گا، مختلف زبانوں کے لوگوں سے ملے گا، مختلف افکار کے لوگوں سے ملے گا، تو اس کی نظر وسیع ہوگی. تو اس کے لیے سفر کے لیے ایک ممد اور معاون سواری کے بارے میں فرمایا کہ اچھی سواری کا انتخاب. یعنی اچھی سواری کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس جو گاڑی رکھی ہے وہ اچھی ہو، بلکہ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ نے سفر کرنا ہے تو آسائش والا سفر ہو، سہولت والا سفر ہو. اگر اللہ نے پیسے اچھے دیے ہوئے ہیں تو اچھے پیسوں کو استعمال کریں. ہاں ایسا ہے کہ پیسے اچھے دیے ہوئے لیکن اتنے اچھے نہیں ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جناب مجھے تو فرسٹ کلاس میں اور بزنس پلس میں ہی سفر کرنا ہے. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جتنی اللہ نے آسائش دی ہے اس آسائش کو استعمال کرنا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب درس میں بیٹھے ہوئے، فرمایا ہوئے تم نے اتنے گندے کپڑے پہنے ہوئے، یعنی بہت گھٹیا زبان میں ان سے مخاطب ہوئے، تم نے اتنے گندے کپڑے پہنے ہوئے، تم اتنے بڑے آدمی ہو اور کپڑے تم نے اتنے گھٹیا پہنے تو تم سے اتنی گھٹیا زبان میں استعمال کرنی چاہیے. کہا حضرت وہ پیوند لگانا اللہ کے نبی کی سنت ہے. فرمایا یہ سنت بیوی کے سامنے پوری کرو، یہ سنت گھر میں پوری کرو. باہر لوگوں کے سامنے پیوند والے کپڑے پہنو گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ مجھے بھیک دیجئے، مجھے آپ بھیک دیجئے. یہاں پر اللہ کا حکم ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ نے جو تم کو نعمت دی ہے وہ تمہارے اوپر ظاہر ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے فقیر بن کے رہو، لوگوں کے سامنے محتاج اور بھک منگے بن کے رہو. جو اللہ نے نعمت دی ہے اس نعمت کا اس حد تک اظہار ہونا چاہیے، سفر میں بھی، حضر میں بھی، لباس میں بھی، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، رہائش میں بھی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا